اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ختم نبوت یہ قرآن پاک کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ 100 قرآن پاک کی آیات مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی 100 آیات کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 210 حدیث نبوی، صحیح حدیث نبوی جو بخاری میں ہیں، مسلم میں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ہر جگہ پر وہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ اگر قرآن پاک کی نص صرف ایک آیت پر ہو، جس مسئلے پر، جس حکم پر کتنی آیات ہوں؟ ایک، تو وہ ایک آیت کافی ہوتی ہے۔ یعنی کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی 100 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا ایسی باتیں کہے گا کہ وہ متضاد ہوں یا مشابہ ہوں، یا وہ کہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے استغفر اللہ، یا وہ کہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی بات کہہ دے تو اسلام میں قرآن اور حدیث کی روح کے مطابق وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ بولنا ذرا، کافر ہے۔ میں حضرت جس طرح عرض کی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کچھ چیزیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث پاک، ایک آیت مقدسہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ایسے ہیں وہ خاتم النبیین، خاتم ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی پچھلی جتنی نبوتیں تھیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری ہوا، اور آخری نبی حضور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد وحی کا آنا ختم ہو گیا، آپ کے بعد رسالت و نبوت کا اجرا ختم ہو گیا۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم ہیں، پچھلے تمام تر نبیوں کو، ان کی نبوت کو کیا کرنے والے ہیں؟ ختم کرنے والے ہیں۔ اس پر علماء نے جو خاتم کا معنی کیا، بعضوں نے یعنی مختلف، آپ کو پتہ ہے جب عربی زبان ہے اس کے اندر زیر، زبر اور پیش کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ زیر، زبر اور پیش، نصب، فتح اور جر، ان کے فرماتے ہیں کہ یہ خاتم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ جب پیدا ہوئے، مہر نبوت آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے مہر لگا کر بھیجا۔ وہ مہر کی ترتیب کیا تھی؟ اوپر، سب سے اوپر اللہ، کیا؟ نیچے رسول،
کیا؟ رسول، اس کے نیچے محمد۔ ہمارے ہاں دو طرح کی رائٹنگ ہوتی ہے، یہ دائیں سے بائیں ہوتی ہے یا بائیں سے دائیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ترتیب جو رکھی وہاں بھی دو ترتیبیں ہوتی۔ اگر اوپر سے نیچے ترتیب کی جائے، لکھا جائے، اس کو نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر نیچے سے اوپر لکھا جائے تو اس کو عروجی ترتیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عروجی، یعنی اوپر جانا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مہر عطا فرمائی، اور مہر خاتم جس کو کہا جاتا ہے، اور حضور کی پشت مبارک پر، حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان وہ مہر لگی تھی، اس کے اوپر اللہ تھا، نیچے رسول تھا، اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام تھا، یہ پیغام تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے والوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب چاہنے والوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی رسائی چاہنے والوں، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو محمد تک آ جاؤ۔ کہاں تک آ جاؤ؟ محمد کے پاس عہدہ ہے، آپ رسول ہیں۔ کیا ہے؟ بھیجے ہوئے ہیں۔ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کے کریم آقا کی رفعت کو، حضور کی عظمت کو تسلیم کر لیا، تو فرمایا وہ رسول ہیں، وہ تمہیں اللہ سے ملا دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اللہ سے ملا دیں گے۔ تو علماء نے لکھا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مہر مبارک آپ کے جسم اقدس پر، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان تھی، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مہر جو تھی وہ تیار کروائی تھی۔ جب کسی کو خط لکھتے تو نیچے انگوٹھی تھی، اس کو بطور مہر استعمال کرتے۔ اس میں بھی یہی ترتیب تھی، پہلے اوپر اللہ، نیچے رسول، اس کے نیچے محمد، اس کے نیچے، اگر اوپر سے پڑھا جائے تو اللہ، نیچے سے پڑھا جائے تو محمد۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت کی گنجائش باقی، اس لیے پہلے جو رسول آئے وہ شریعت انہیں دی جاتی، لیکن ان کے بعد دوبارہ نبی بھیجا جاتا، وہ ایک نئی شریعت لے کر آتا یا اس شریعت کی تکمیل کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام اللہ پاک نے آپ کو دیا دین کا، آپ نے تکمیل کر دیا، اس میں کوئی کمی کوئی باقی نہیں ہے۔ لہذا اب جو دعویٰ کرے یا کہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے، بروزی ہے، کیا ہے؟ ذلی ہے، کسی طرح کا بھی وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنا، کھانا، پینا، تعلقات رکھنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اللہ پاک نے کتنی آیات دی؟ 100۔ ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اب صرف ایک حدیث پاک، وہ بھی بخاری شریف میں، کتنی؟ ایک حدیث پاک جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے باقی انبیاء سے 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کتنی باتیں ہیں جی؟ جو آدم کو نہیں عطا کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں ملی، جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی، فرمایا وہ خصوصاً اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ کس کو عطا فرمائی ہے؟ مجھے۔ اس میں سب سے پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے جامع کلام عطا کیا۔ کیا؟ ایسا کلام کسی کو نہیں ملا۔ حضور کا واز، آقا علیہ السلام کا بولنا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے، آپ کی گفتگو کو سن کر بڑے بڑے ادیب فصحا، بڑا بڑا جناب دعویٰ کرنے والے آپ کی گفتگو کے سامنے ہیچ نظر آتے. فرماتے اتنی پیاری گفتگو ہوتی، اگر کوئی الفاظ گننا چاہے، حرف گننا چاہے تو وہ گن لیتا. حضور اس قدر گفتگو جو تھی وہ روب والی فرماتے. پھر دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے روب عطا کیا، دبدبا عطا کیا. آپ بیٹھے ہیں مدینہ پاک میں، آپ کا دشمن دور بیٹھا ہے، کئی میل دور بیٹھا ہے، لیکن اس قدر حضور سے ڈرتا ہے، کانپ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور کا روب اور دبدبا تھا کہ جب آپ مکہ شریف تشریف لے گئے تھے، بغیر لڑائی کے، بغیر تلوار چلائے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضور کو ایسا دبدبا عطا فرمایا کہ دشمن دیکھ کر ہی وہ ہار مان لیتا. جو آپ سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آپ نے جہاد کیا، جنگیں کی، جو صحابہ کرام نے کی، ان میں اکثر ایسی ہیں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، لڑنے کی ضرورت، بس حضور گئے اور اللہ نے فتح عطا فرمایا، اللہ نے فتح عطا فرمایا. تو یہ کیا تھا؟ روب. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے لیے جو مال تھا جو جنگ میں ملتا ہے، مال غنیمت، اس کو حلال کر دیا. پہلے نہیں تھا. میری امت پر مال غنیمت جو تھا اللہ نے حلال کر دیا. کیوں؟ صحابہ کرام تنگ دست تھے. کیا تھے؟ وہ طبقہ تھا سب سے پہلے جو ایمان لے کر آیا، تقریباً 40 کے قریب، جن کی مالی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور جن کے پاس کھانا تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے وسعت دی تھی، ان کا حال بھی یہ ہو گیا تھا کہ انہیں سب کچھ قربان کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت حضور کی امت پر کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی امتیں جب انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تو ایک مخصوص جگہ ہوتی جہاں وہ اپنی عبادت کرتے. فرمایا کہ میری آمد پر اللہ نے ایک جگہ مخصوص نہیں رکھی، ایک جگہ مخصوص، جعلت الارض مسجدا طہورا. فرمایا تمام تر زمین کو پاک کر دیا. پہلے ایسا نہیں تھا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، کسی کو ایک خطے کا بھیجا، ایک شہر کے لیے بھیجا، کسی کو ایک بستی کی طرف بھیجا، کسی کو ایک علاقے کی طرف بھیجا. فرمایا سن لو، میں واحد وہ اللہ کا نبی ہوں کہ اللہ رب العزت نے انی جاعل رسول مجھے بنا کر بھیجا، ایسا رسول کہ پوری جمی کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تمام تر خطے بھی میرے ہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا کہ جہاں تک اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے، وہاں تک اللہ رب العزت نے میری مصطفی کو رکھا ہے، میری نبوت کو رکھا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹی چیز جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَخَاتَمَ بِي النَّبِيُّونَ، کہ جتنے نبی آئے تھے ایک کے بعد اگلا نبی آتا تھا، پھر اس کے بعد تیسرا نبی، چوتھا نبی، یہ سلسلہ چلتا رہا، نبوت کی چین چلتی رہی. فرمایا میں آیا تو اللہ رب العزت نے میری آمد پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب میں خاتم ہوں، تمام تر نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوں. میرے بعد اب نبی نہیں آئے، میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی مسجد آخری مسجد ہے، آپ کی مسجد کوئی اور شخص
وہ جس مسلک جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جس جگہ اپنی عبادت کرتا ہے، اس کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ اس کو مسجد اپنی اذان کو اذان نہیں کہہ سکتا۔ نماز اگر وہ پڑھے، قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں، نماز پڑھیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ شریعت میں، نہ آئین پاکستان میں وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز۔ تو اس میں کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، یہ فیصلہ ہے عدالت کا۔ کیا ہے؟ عدالت کا فیصلہ، چھپا ہوا انگلش میں ہے، بہت سارے ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ ایسے ہی بات، یعنی ان کا یہ ہے جہاں پر ان کی جگہ ہے، انہوں نے کوئی جگہ مکان ہے، کوئی جگہ بنا رکھی ہے، وہاں جمعے کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ فیصلہ ہے کس کا؟ عدالت کا۔ 1974 میں تو انہیں کافر قرار دیا گیا تھا، اور 1984 میں یہ اسلام کے جتنے شاعر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا عمل کریں گے تو فوراً، اسلام میں تو اجازت پہلے ہی نہیں ہے، اب کیا ہے، آئین پاکستان میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس پر فوراً اسے روکا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور اسے سزا ہوگی۔ یہ 1984 کے اندر یہ جو میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یہ اس وقت ہوا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ملت کر جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب سارے فرقے جو تھے، سارے فرقے مل گئے تھے، جس میں اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل تشیع، اہل حدیث، یہ تمام مل کر کدھر گئے تھے؟ درخواست دی تھی قادیانیوں نے، وہ کہتے تھے کہ مان لیا کہ ہم اقلیت ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت تو دو نا، ہمیں روزے کی اجازت ملے، ہمیں جمعے کی اجازت ملے۔ یہ انہوں نے درخواست پیش کی تھی۔ جب انہوں نے کہا تو حکومت نے پھر کہا مسلمانوں کو کہ آؤ، اگر تم نہ آئے تو ہم تو پھر کیا کریں گے، مجبوری ہے، فیصلہ دے دیں گے، اس پر تم دلائل دو۔ کیا دو؟ دلائل دو۔ تو اس وقت جو کیا ہوا، دلائل جو تھے وہ پیش کیے گئے، اور مختلف چوٹی کے وکیل جو تھے اور علماء جو تھے وہ عدالت میں پیش کیے گئے، وہ اپنے دلائل جا کر دیتے رہے، اور کیس جو تھا وہ چلتا رہا، کیس چلتا رہا۔ اس پر کیا ہوا، جب کیس چل رہا تھا، یہ بہت کچھ لوگ ہر چیز گڑ مڑ کر لیتے ہیں نا، جب کیس چلتا رہا تو کیونکہ سارے جج بھی تھے، کیا تھے، مسلمان تھے، اور ایک جج اس وقت تھا، بڑا مشہور جسٹس تھا، جس کا نام تھا شجاعت حسین، کراچی کے تھے۔ کیا تھے؟ کراچی کے تھے، اور عالم بھی تھے اور جج بھی تھے۔ اس نے کہا تھا کہ جس طرح کے تم دلائل دے رہے ہو، تمہارے علماء کرام دے رہے ہیں، یہ کیا ہوگا کہ یہ کیس تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عبادت کی اجازت دو، ہمیں اذان کی اجازت دو، ہمیں روزے کی اجازت دو، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جو آ کر بات کرے وہ کہے جی قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جج یہی بات کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ الگ ہے، اب مان لیا کہ وہ اقلیت ہیں، کیا ہے، مان لیا کہ وہ اقلیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس بات پر یہ کیسے ہم روک لیں، انہیں اذان سے روک دیں اور یہ ساری چیزیں روک دیں۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا، یہ 1900 کیا تھا 84، اور یہ کتاب میری نہیں ہے، یہ مکتبہ اشرفیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس میں پورا فیصلہ بھی چھپا ہوا ہے، اور جو اس وقت وکالت کر رہے تھے، جو یہ ساری کارروائی اس میں موجود ہے، سب نے مل کر کہا، تمام ترجماتوں نے، کہ ایک ہی بندہ ہے، ایک بندہ ہے جس کو اگر ہم بلا لیں اور وہ عدالت میں جائے، وہ دلائل پیش کرے، تو قادیانی جو ہیں ان کو یہ جو ان کی عبادت گاہیں اپنی کہتے ہیں، یا روزہ وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اگر وہ آ جائے تو یہ کیس ہمارے حق میں آ جائے گا۔ اس شخص کا نام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اس شخص کا نام۔ سب نے مل کر کہا، جب مل کر کہا تو اس وقت وہ لندن تھے، یہ سارا کچھ لکھا ہے اور سارا کچھ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اور سب کی ترتیب ہے کہ جب ادھر کہا گئی
اور آپ مصروف تھے، تبلیغی دورے پر تھے، سب نے مل کر کہا، مولانا عبدالستار نیازی تھے، مولانا عبدالستار نیازی بھی موجود تھے، مولانا شاہ احمد نورانی بھی موجود تھے، اور بھی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، اہل حدیث کی بھی، اہل تشیع، اس معاملے میں سب اکٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیں تو تب جا کر بات بنتی ہے۔ اس وقت آپ تشریف لائے اور 3 دن کے اندر